سورہ فاتحہ کے پہلے کچھ فضائل میں بیان کروں گا جو صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ صحابی کہتے ہیں ثم اخذ بیدی فلما اراد ان یخرج قلت له الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے۔ جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دی، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحہ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کی۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں
تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے یہ۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم جیسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو اگر امام کے پیچھے بھی ہو۔ تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تو متواتر ہے، تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے، حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو۔ یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے،
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس ہے. تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ جو جتنے بھی جہان ہے نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے. جزاک اللہ، الحمدللہ. تو پالن ہار، پالنے والا. تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا. یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے. بھائی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں. فرشتوں کی ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا. خیر اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا. تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں، اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے،
اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کسے؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات، صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات، جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو، لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، he is going to perform pray کہتے ہیں نا۔ تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا، لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے۔ مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں۔ عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں، میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی۔ تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف۔ اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں۔ جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں۔ ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام۔ مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے۔ لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے،
قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے، یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں۔ تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی معنی۔ تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی، کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے، یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی، تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، آتا ہے نا بنی عبد فلان، فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو۔ حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا، اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ۔ مشکل ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں ہے، لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی، کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی، یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا، تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت، کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا۔ اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا، لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ۔ اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا
تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا۔ اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں، یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا۔ حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو۔ کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ، لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا۔ اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے۔ ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی، تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے، تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے، تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دی، کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں۔ ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں، اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو امہ کہتے ہیں۔ امہ کا مطلب جو باندھی ہو، جو عبد کا معنی غلام اور امہ کا معنی باندھی، تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں، تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے۔ آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے۔ ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے۔ بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم۔ شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے، تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی۔ اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، گناہ کہیں گے، اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں۔
تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، لغت میں غلامی. تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں. لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے، ہم عبادت سے رک گئے مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سردے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بات آ رہی بھائی. اصطلاح میں عبادت تو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو کہیں گے نا، جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز، سجدہ، روزہ، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو، کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے. یہ بھی عبادت ہے بھائی. اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے. اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں. لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز، وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کہ کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل. زیادہ مارے تو بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، ماں کی مار سے نہیں بگڑتا. تو ماؤں کو چاہیے بچپن میں طبیعت سے بچوں کو دھوتی رہا کریں. البتہ ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پہ مارنا ہے، کس چیز پہ نہیں مارنا. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. جس چیز پہ سختی نہیں کرنی اس پہ خام خام اس کو طبیعت سے. اب بچے کو نیند نہیں آ رہی تو وہ تھوڑی سوئے گا. رات کو 12 بجے بچے کی دھنائی ہو رہی ہے، کمبخت سو جا منوس، گلا دبا دوں گی تیرا، وہ اور چیخ رہا ہے، اس کی نیند بولو بھائی اور غائب ہو رہی ہے. تو وہ بھائی بچہ تو اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے. ان چیزوں پہ سختی نہیں کرتے. بچے بعض دفعہ رات 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل فریش ہو، شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، ماں ان کو پٹخ پٹخ کے لگا رہی ہیں. تو بھائی وہ نہیں سو سکتا، وہ خام خام میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح بچے کو چیزیں ٹھسواتے ہیں زبردستی، کھاؤ، کہہ رہے نہیں کھا رہا بھائی میرے بھوک ہی نہیں ہے، کھاؤ تیرا باپ بھی کھائے گا. یہ میں نے پکایا ہے تو جب تیرا باپ بھی ہی کھا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ سختی نہ کریں. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی وہ خام خام میں ضدی بنا ہوا ہوتا ہے، ٹی پیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ نیچرل ہے، جب وہ نئی نیند ہوگی اس کی پوری، یا بیمار ہوگا تو چیپیں کرے گا، وہ ٹیں کرے گا وہ، تو وہ رونے دیں اس کو، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، پہلے بسم اللہ پڑھ لوں، بیان بھی پرچیوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، جو گھریلو فسادات ہیں، ملکی فسادات ہیں، ان میں برداشت کی کمی. میرا جو ذاتی تجزیہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے ہر چیز بالکل سیٹنگ پہ چلتی رہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز، ملک بھی پورا ٹھیک چلے. عمران خان نے عاطف میاں کو لایا کیوں؟ یہ تو غلط ہوا، تو اب اس نے ہٹا دیا، تو ہٹانے پہ خوش نہیں ہو رہے، لایا کیوں؟ ابے چلو غلطی کر لی تو پورا کر لیا نا، تلافی کر لی، اب خوش ہو جاؤ بھائی، چلو لانا غلط تھا تو اب کیا کر دیا، ہٹا دیا، تو مٹھائی کھلاؤ. نہیں، لایا کیوں تھا بھائی؟ ایسے ہی خلفائے راشدین کے طرز پہ اگر آپ چاہو گے کہ حکومت قائم ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خلفائے راشدین ہی کا کام تھا.
لوگ یہ بھی کہتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جیسی ریاست، تو بات تو اچھی کرنے دو نا بھائی، مدینہ جیسی کی کوشش ہوگی تو تھوڑا بہت سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اگر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اگر کوئی مطلب یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کا دور حکومت آ جائے گا تو وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے. بھائی نہیں آ سکتا وہ. بس اچھی بات ہے کہ مدینہ جیسی کا مطلب تھوڑا تھوڑا کچھ مدینہ سے میچنگ ہو جائے گی، کچھ کرپشن کی کمی آ جائے گی، خاتمہ نہ بھی ہوا، کچھ تھوڑا سا انصاف آ جائے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پہ کتے اور وہ بھیڑیا اور جو ہے نا بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. تو پازیٹو سوچ بھی رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، جو میرا تجزیہ ہے ملکی حالات پہ بھی اور گھریلو حالات، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو ملک یا گھر. تو دونوں میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدم برداشت. اس سے سکون بھی خراب ہوتا ہے. برداشت کرنا سیکھو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں، وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ غلط سرے سے ہے ہی نہیں. مثلاً بچہ رات کو 2 بجے رو رہا ہے، کوئی پیٹ میں درد ہے، یہ نیند نہیں ہوئی، تو یہ غلط رو رہا ہے کیا؟ اس پہ بھی ماں کو غصہ آ رہا ہے، باپ کو غصہ آ رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ او بھائی یہ تو غلط ہی نہیں ہو رہا، تو غلط چیز تو ہو جس پہ غصہ آئے. کیسے سمجھائیں یار؟ دیکھو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے نا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو غلط ہوتی نہیں ہیں، اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے. اور بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر اتنی غلط نہیں ہوتی جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا عصر کے بعد، انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، پھڈے بہت ہو رہے تھے ان کے، 50-55 کے لگ بھگ شوہر کی عمر، اسی طرح وائف بھی ان کی اسی ٹائپ کی. تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، ان کی بیگم نے، وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا، ان کو آپ کو کیا پتا کون آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہے شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے، شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے، پھڈے ہو رہے ہیں، کیا کریں. میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا 50. میں نے کہا 15-20 رہ گئے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بھی کھائی تو 15-20 سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ، 10-15 غریبی میں نکال دو یار. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے، میں نے کہ نہیں ہوگی یہ. اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی 22-23-40 سال، کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں، 35 سال. تو جہاں 35 سال گزر گئے 10-15 گزر جائے گا. اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا. 50 سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اور وہ 50 سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے. میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی، بس وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر بہت زیادہ معاملہ، کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی، تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ، کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے، بس یہی ہے نا، یہ تو زبان چلائے گی. میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو. اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے فری ہونے کی کوشش مت کریں، بات چیت نہ کریں زیادہ، کیونکہ اب جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا برداشت کی قوت کم ہوگی اور ایک دوسرے کی باتوں کو دل پہ زیادہ لے جانا شروع کر دیں گے. تو میں نے کہا بھائی جیسے ہی بیگم الٹی بات کرے آپ پتلی گلی سے نکل لو. بولے جب بیگم سیٹنگ پہ آؤ گی میں آ جاؤں گا گھر. تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ آدمی کہتا ہے جب اس نے الٹی بات کی، جب تک میں 2 لگاؤں نہیں نا تمیز سے، اور وہ لگا دے گا 2 پھر افورڈ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے بہتر یہ کہ پتلی گلی سے نکل لو. اب تو پتلی گلیاں ختم ہو گئی ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ چوڑی چوڑی گلیاں بنا رہی ہے، پتلی گلی لازمی ہے، ضروری ہے. یہ پتلی سے اس لیے کہ چوڑی سے نکلو گے نا، باہر کوئی دوست آپ کا منہ دیکھ کے پوچھے گا خیریت، اس پہ اور غصہ آتا ہے آدمی کو. آپ جب چوڑی گلی سے نکلو گے، کوئی بندہ باہر کھڑا ہوگا بولے گا خیریت، لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کیا ہوا آج موڈ آف ہے، پھر آدمی کا موڈ اور آف ہو جاتا ہے. تو پتلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں سے نکل کے آدمی چوڑی تک آتے آتے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے. میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں، شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، بچے گھر میں رو رہے ہوں میں ٹینشن نہیں لیتا. حالانکہ بعض دفعہ نیند خراب ہو جاتی ہے، رات کو سونے کے لیے لیٹے کسی بچے نے ٹیں 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 شروع کر دی، فل اسپیڈ کے ساتھ بھی چیختا ہے نا، مجھے ٹینشن الحمدللہ نہیں ہوتی. بھائی وہ تو بچے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوں گی، مقدر ہے، مقدر سمجھ کے بھئی آج رات اللہ نے سونا قسمت میں لکھا ہے ہی نہیں، آج نہیں سو، تھوڑا سا چہل قدمی کرو، بس ٹیں 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 کرنے دو. تو حالانکہ آدمی کو تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند خراب ہو گئی تو صبح جہاں کام پہ جانا ہے اس نے وہاں لیٹ ہو جائے گا، سارا دن کا شیڈول متاثر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بھائی یہ بچوں کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کیا تو اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے
برداشت کرنا. اور برداشت بھی نہیں, برداشت کا مطلب تو تکلیف ہو رہی ہے پھر آپ برداشت کر رہے ہو, نہ تکلیف ہی نہ ہو, اس کو دل پہ لو ہی نہیں. جب رو رہا ہو نا بچہ تو ہم انجوائے کرتے ہیں, بولتے اور سینہ پھاڑ پھاڑ کے رو, کیونکہ تجھے پتا ہے نا تیرے ابا نے صبح 7 بجے جانا ہے, رو. تو وہ اور اسپیڈ سے. بچے غیر مقلد ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو معذرت, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچے کسی کی تقلید نہیں کرتے. ان کو آپ سمجھاؤ گے, ایک دلیل لوگے تو اس دلیل میں بول دیں گے یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, اس کا فلاں راوی مجہول ہے. ان پہ نہیں اثر ہوتا. وہ اپنی سمجھ میں جب آئے گا تو سیٹنگ پہ آئے گا وہ, ورنہ آپ کے مشورے سے نہ وہ چپ ہوگا اور نہ آپ کے کہنے سے وہ سوئے گا, نہ وہ آپ کے کہنے سے کھائے گا. تو اپنی مرضی سے اس کو چلنے دیں. ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر سارا دن کھائیں گے ہی نہیں تو پھر بڑے کیسے ہوں گے. بچوں کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں مرچوں والے, بچے مرچیں نہیں کھاتے. اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ پھر آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا, پھر الگ سے اس کو کھلانا پڑتا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے الگ سے پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں. نیچرل طریقے سے جو ہے نا جب سب کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا شروع کر دے گا, اور اگر آپ نے الگ سے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو پھر نہیں کھاتے. وہ یہ ایک نفسیات ہے. تو یہ ہمارے گھروں کا جو کلچر ہے نا مرچیں, اس کی وجہ سے بھی بچوں کے کھانے کے مسائل ہیں. تو مرچیں چھوڑ دیں, بچے دسترخوان میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بول لیں گے بیٹا جو کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا تو پتلی گلی سے نکلو, وہ خود ہی کھائے گا. اکثر میں پٹھانوں کے بچوں کی مثال دیتا ہوں, وہ لوگ اپنے بچوں پہ اتنا نہیں محنت کرتے. کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے, خود ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں. جو بڑے کھا رہے ہیں وہی چھوٹے بھی کھا رہے ہیں. تو جو برداشت ہے نا, برداشت, اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. تو ایک دم میٹر ہائی ہوتا ہے, پھڈے بھی اسی پہ ہو رہے ہیں. پیٹرول پمپ پہ لائن میں آپ دیکھو کیا حال ہوتا ہے. بھائی جو ایک آدمی ہے وہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے, آپ آرام سے اس کو پیٹرول ڈلوانے دیں, پھر آپ کی باری آئے گی, آپ آرام سے جا کے گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. ایک عجیب مصیبت ہے. ٹریفک کے دوران آپ دیکھ لیں, جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا کھانچا نظر آئے گا نا, پتہ ہے میں اگر یہاں گھسا تو روڈ بلاک ہو جائے گا. برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, گھس جاتے ہیں. یہاں ٹائم اتنا بچا رہے ہیں, ویسے گھنٹوں گھنٹوں فضول باتوں میں ٹائم ضائع کر دیں گے. یعنی ایک طرف ایک ایک منٹ کی اتنی قیمت ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وقت کے اتنے قدردان تھے کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں دوسرا کوئی ایسا نہیں دیکھا. ایک ایک منٹ قیمتی تھا. اتنے زیادہ وقت کے قدردان تھے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کتنے زیادہ کہ ایک مرتبہ جو دفتر میں وہ 11:15 بجے آیا کرتے تھے, ہم جب نئے نئے گئے نا تو وہ آ کے گھڑی دیکھتے تھے کہ ٹائم ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ یعنی ٹائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ایک دن ہم سے پوچھا کہ میں جو نیچے اترتے ہی دفتر میں گھڑی دیکھتا ہوں, کیوں دیکھتا ہوں؟ جو نئے نئے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائم پہ آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا. جو پرانے تھے نا انہوں نے صحیح جواب دیا, انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ, بولو بھائی, نہیں بتا. سمجھ رہے ہو نا, گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ اتنا وقت کی قیمت تھی. ایک دفعہ ان کے پاس جھگڑا آیا, کوئی 50,000 روپے کا, آپس میں 2 لوگ لڑ رہے تھے. حضرت کو حکم بنایا. حضرت نے فرمایا جتنا میرا ٹائم ویسٹ کریں گے نا آپ لوگ جھگڑے میں, تو وہ میں سمجھتا ہوں پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ تو میں اپنی جیب سے ان کو 50,000 دے رہا ہوں اور پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, اپنی جیب سے دے رہا ہوں میں, بس جھگڑا ختم کرو. اتنا زیادہ وقت کی قدر تھی, اتنی زیادہ. حضرت کے پاس کوئی بے وقت آ کے بیٹھ جاتا نا تو حضرت کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ ان کو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے, وقت آیا. اب کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود ڈرائیونگ جب کرتے بہت ہی تمیز سے. سگنل ریڈ ہو گیا, کوئی دائیں بائیں گاڑی نہیں ہے, مگر گرین ہونے کا پورے طریقے سے انتظار. یہ نہیں کہ وقت بچانا ہے تو اب بھیڑتے ہوئے نکل لو, نہ. جب ریڈ سگنل ہے تو ریڈ کا مطلب ریڈ, آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے. جب گرین ہوگا تو چلیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ جلدی ہم جیسے کر رہے ہوتے نا, کیا مصیبت ہے یار 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. بھائی تمہارے مشورے سے تھوڑی وہ گرین ہوگا. یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ بزرگوں کے اصول ہیں, اگرچہ ہم بھی پورا اس پہ نہیں اتر رہے, یہی کامیاب زندگی کے اصول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. انات یعنی بردباری اور تمیز سے اور ٹھنڈے مزاج سے کوئی کام کرنا, یہ صفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جلد بازی کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو اب
ریڈ ہے تو آرام سے بھائی بیٹھے ہوئے کتنی بھی دیر لگ جائے، حالانکہ نہ دائیں طرف گاڑی نہ بائیں طرف گاڑی. اور اسی طرح جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے نا، چورنگی پنجاب والے نا چوک کو چونک بولتے ہیں. چونک ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. فیصل آباد گئے تو وہاں ایک مولانا صاحب سے مڑ گئے، وہ ایک چونک ہے وہاں سے آپ مڑیں گے نا، چونک سے مڑیں. ہمیں بڑا اچھا سا وہ تلفظ لگتا تھا، ہمیں یاد ہو گیا. ہم نے کہا چونک. تو جو چوک ہوتا ہے یا چونک یا راؤنڈ اباؤٹ، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رش نہیں ہے تو گھوم کے آنے کے بجائے ادھر سے ہی شارٹ کٹ مار دو. خاص طور پہ گلیوں میں جو راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوتے ہیں نا، جہاں 2-4 گلیاں، اس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. ہمارے حضرت ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ سے گھوم کے جاتے. تو ایک سلیقے والی چیز ہے نا، تمیز. اس پہ کہتے تھے کہ اس پہ لوگ پتہ نہیں کیوں ٹائم بچا کے، وہ 2 منٹ بچا کے کیا کریں گے. تو دیکھو جہاں ٹائم بچانا ہے وہاں تو بچانا ہے، نہ نہیں بچانا وہاں ٹائم نہیں بچانا. بلکہ وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ نہیں بچانا، حقیقت میں بچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت صحت کے حوالے سے، صحت میں نیند پوری کرتے تھے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں جلد بازی میں کہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سوئے پھر نکل لیے. تھوڑا سو گے تو صحت کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. کھانا کھانے میں بھی بعض لوگ جلدی کرتے ہیں. بعض چیزیں گوروں سے آئی ہیں، غلط آ گئی ہیں. گورے کیا کرتے ہیں، ہمارے رشتے دار جو وہاں رہتے ہیں سب گورے نہیں ایسے ہوتے، بہت سو کی عادت ہے، آفس جا رہے ہیں برگر منہ میں چباتے چباتے جا رہے ہیں ٹائم بچانے کے لیے. اللہ کے بندے، تم جو اتنی محنت کر رہے ہو اسی روٹی کے لیے تو کر رہے ہو. یہی اگر تمیز سے نہیں کھاؤ گے تو دفتر کیوں جا رہے ہو پھر؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ دفتر جاتے جاتے برگر کھاتے کھاتے جا رہے ہیں کہ یار ہم کھانے میں جو ٹائم لگتا وہاں بیٹھ کے تسلی سے، تو وہ ٹائم بچائیں گے تاکہ وہ ٹائم بھی کس میں لگ جائے، کام میں لگ جائے. یہ غلط ہے. اتنی محنت ہو کس لیے رہی ہے؟ تاکہ رزق کے لیے. تو رزق تسلی سے کھانا چاہیے، بیٹھ کے لذت کے ساتھ مزے سے. اس وقت آپ کا دماغ کہیں اور استعمال نہ ہو. یہ جو پیسے کمائے جاتے ہیں کس کے لیے کمائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا پیٹ ہے، پھر بیوی بچوں کا پیٹ، پھر اس کے بعد گھر، پھر لباس، پھر گھر، پھر گاڑی بنگلہ، وہ بہت دور کی چیز. یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم پیسے کیوں کماتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ خوراک، پیٹ بھرنا ہے. وہی پیٹ جلدی جلدی بھرا جا رہا ہے کہ بھئی آفس کا ٹائم ہے تو چھوڑو ایسے آفس کا کیا کرنا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میری بائک خراب تھی، میں کسی میکینک کے پاس لے کر گیا. وہ کھانا کھا رہا تھا، مجھے جلدی تھی. میں نے کہا یار یہ کام کر لو یار، کھانا بعد میں کھا لینا. کہہ رہا کھانے کے لیے تو یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ جو مجھے، حالانکہ بالکل بیچارہ سیدھا سادہ جاہل آدمی تھا، لیکن اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی. 15 بلکہ نہیں 25 سال پرانا واقعہ ہوگا یہ. مجھے اس کا ایک ملفوظ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا بڑے گر کی بات کی ہے اس نے. کہہ رہا ہے مولوی صاحب کھانے کے لیے یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ہی چھوڑ دیں یا کھانے کو ایسا آدھا ابھی کھائیں آدھا گھنٹے کے بعد، یہ نہیں ہوتا. تو مجھے اگرچہ دیر ہو رہی تھی مگر مجھے اس کا یہ ملفوظ اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی آدمی لگتا ہے، لالچی نہیں ہے. ہوس کا جو پجاری ہوگا نا وہ کہے گا نہیں کسٹمر نہیں جانے دو، کھانا رات کو کھا لوں گا میں، پیسہ آئے پیسہ. تو ان کے ہاں پیسہ مقصد ہے، پیسے سے چیزیں مقصود نہیں ہے. پیسہ خود مقصد بنا لیا انہوں نے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. تو حضرت کا وقت اس قدر قیمتی تھا، اس کے باوجود کھانے میں بہت تسلی سے کھایا کرتے تھے. کافی ٹائم لگتا تھا حضرت کالے کے کھاتے ایک چپاتی تھے، ایک چپاتی. مگر فرماتے تھے کہ میں کیسے کھاتا ہوں؟ فرمایا جب کھانے کی کچن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتا ہوں، کھانا آنے والا ہے. فرماتے تھے کھانے کا جو انتظار ہے یہ بھی اللہ کی، بولو بھائی، نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اس پہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بھوک لگ رہی ہے، ابھی کیا آنے والا ہے. اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے. جیسے شادی شدہ آدمی کی شادی کی تاریخ جب آنے والی ہوتی ہے تو کتنا سکون میں ہوتا ہے نا. ہر ایک سے پوری بتی سی دکھا کے مل رہا ہوتا ہے میری پرسوں شادی ہے. حالانکہ وہ شادی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہوتی ہے ایک خوشی سی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. تو کھانے کا انتظار یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. فرمات اور حضرت انتظار میں بیٹھتے تھے تسلی سے کہ بھائی گھر والے ابھی کھانا لا کے رکھیں گے، دسترخوان لگ چکا ہے، بیٹھے ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کیا ہو گیا چیخ رہے ہوتے ہیں نا. ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بدہضمی. اسی وقت سے معدے نے تیزاب پھینکنا شروع، ٹینشن والا تیزاب. اور جو کھانے کے انتظار میں ٹائم گزرتا ہے اس سے ایک ایسڈ خارج ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اور ہاضمے کے لیے اچھا ہے. پھر فرماتے جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر لقمہ خوب اچھی طرح چبا کے
کھاتا ہوں, ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کتنی لذت دی ہے تو نے اس نے. فرمایا پھر یہ سوچتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو وہ دعا پڑی, اور یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو کمزوری تھی وہ بھی دور کر دی, اور لذت بھی عطا کی, بھوک کی تکلیف کو بھی ختم کیا, اور اس کھانے سے جو طاقت آئے گی, جو باڈی کام کرے گی, وہ بھی اللہ کی نعمت. تو یہ تمام نعمتیں کھانے کے دوران سوچتے تھے اور اللہ کی محبت کو بڑھاتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کس چیز کا شکار ہو گئے ہیں, برداشت ہم میں کیا ہو گئی ہے, ختم. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو, اگر کوئی ملک چلانا چاہتے ہو, کمپنی چلانا چاہتے ہو, اسکول چلانا چاہتے ہو, مدرسہ چلانا چاہتے ہو, گھر چلانا چاہتے ہو, تو کسی کی بھی بات کو ایک دم سیریس مت لیا کرو, اور غصے کی کہی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت بولو بھائی مت دیا کرو. غصے کی جو بات ہے نا اس کو لوگ سیریس لے جاتے ہیں. گھریلو جھگڑے جو زیادہ تر سامنے آتے ہیں, شوہر نے بیوی کو یہ بول دیا تیرا تو خاندان ہی ٹھیک نہیں ہے, اب وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی کہ میرے خاندان پہ چلے گئے. کہاں چلے گئے بھائی؟ اتنی تمیز آج کل کہاں ہے کہ غصے میں وہ تمیز سے ڈانٹے تم ہی اچھی ہو اگرچہ تمہارے والدین ایسے نہیں ہیں. ایسی تمیز تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس رہ کے بھی 20-20 سال میں آج کل حاصل نہیں ہو رہی. یہ تمیز یا پھر ایسے خاندان کا بندہ تلاش کرتے جو باقاعدہ خود بزرگ ہوتا, تو اتنا زیادہ آج کل تمیز خود آپ میں بھی تو شارٹ ہے نا. تو وہ اس نے عورت کے تانے کو ایسا لے لیا جیسے پتہ نہیں وہ مجھے اس نے یہ بول دیا, تو بھائی بول دیا, غصے میں بولا ہے, گزارا چلاؤ, اور جب ٹھنڈے ہو جاؤ تو بھول جاؤ پہلے کیا کہا ہے. اسی سے خود بخود چیزیں بہت ساری سیٹ ہونا شروع. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ میرے والدین بعض دفعہ مجھے ضرورت سے زیادہ ڈانٹتے ہیں, تو میں کبھی کبھار غصے میں 2-4 الفاظ ان کے سامنے بول دیتا ہوں, پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے, اف کہنا جائز نہیں ہے, تو میں ان سے معذرت کر لیا کروں, کیا کیا کروں. حضرت نے فرمایا معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب گھر میں رہتے ہیں تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے, بار بار تھوڑی معذرت ہوگی, وہ تو ایک عجیب سا بن جائے گا نا, معذرت 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 ہو گئی ہے تو اب آئندہ کوئی ایسا عمل کرو کہ خود بخود اس کی تلافی ہو جائے. اب ایک آدمی نے بیگم کو نا غصے میں زیادہ دھنائی لگا دی, مجھے کہنے لگا میں کیا کروں, میں معافی مانگوں. میں نے کہا جا کے کوئی برگر شرگر لے آؤ, کھلا دو, ختم. کیا کرو, کیا معافیاں بیٹھے میں, بھارت اتنی نہیں ہوتی معافیاں, چلتا ہے. میاں ہے تو میاں ہوتا ہے نا, تھوڑا بہت تو اس کا شوہر بنا جھلکے گا. اسی طرح عورت نے کبھی زیادتی کی شوہر کے ساتھ, تو وہ کوئی اس کو گفٹ دے دے یا کوئی منہ سے میٹھی بات کر دے جس سے وہ تھوڑی سی تعریف میں 2-4 جملے بول دے کہ میں تو آپ کے گھر جو مجھے سکون ملا, خدا کی قسم کہیں اور شادی ہوتی میں تو برباد ہو گئی تھی. ایک دفعہ یہ بول دے وہ قدموں میں گر جائے گا. بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. اسی طرح اگر جے یو آئی والے پی ٹی آئی والوں کو بول دیں بھائی آنا تو ہمیں چاہیے تھا لیکن اب مقدر نہیں آئے تو چلو آپ آئے, تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور پی ٹی آئی والے جے یو آئی کو بولیں بھائی کوشش تو آپ نے بھی کی, مقدر میں ہماری تھی, اب جو بھی ہوا تو ہمیں بھی جو بھی اچھے کام میں ہمیں موقع ملا آپ سے مشورے کا تو ہم آپ سے مشورہ ضرور لوگی. ہماری آپس کی باتیں نہ پی ٹی آئی والے سنتے ہیں نہ جے یو آئی والے, ہم کوئی اتنے بڑے نہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں کوئی لفٹ کرائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اپنی دل خوش کرنے کے لیے ایسی اچھی باتیں ہم مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں, ورنہ ہم کوئی اتنی اونچی ہماری پوسٹ نہیں ہے کہ جے یو آئی والے ہماری بات سن کے عمل کریں, یا وہ ہم ویسے ہی اپنی ایک ٹھڑک کہہ لیں آپ اس کو, ٹھیک ہے. ہاں نیت تو اچھی ہے. چلو بھائی سوالات, یہ پھر بعد میں سوالات پوچھیں, میں پہلے بیان تو شروع کر دوں جو آج بیان ہونا تھا. ڈیم کے حوالے سے کچھ باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں, تو ڈیم کے حوالے سے جو بڑے حضرات ہیں وہ ذرا تحقیق کر رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے چندے کا, تو ہمارے بڑے حضرات چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی اچھی طرح سے تحقیق ہو جائے کہ یہ رقم کہاں جائے گی, کس کے, اس کا سسٹم کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی حکومت نے قرضہ اتارنے کی مہم پہ اربوں روپے جمع کیے اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں, کھا پی کے ڈکار مار دی. تو بعض دفعہ حکومت خود یہ کام نہیں کرتی, نیچے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ڈیم کے بارے میں, چندہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ دیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیں, لیکن انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے جو بڑے حضرات ہیں وہ اس بارے میں تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی کوئی ایسی بات سامنے آ گئی کہ بھئی کوئی اعتماد میں یعنی لے لیا, حکومت سے بھی رابطے کی کوشش میں کہ بھئی عوام کا پیسہ ہے, کیونکہ عوام علماء کی زبان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اناؤنس کریں گے.
ابھی نہ ہم کسی کو روک رہے ہیں نہ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں, تو وہ آپ کا اپنا ثوابدید پر ہے. تو ہم انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے ایک دو دن میں, اور یہ انشاءاللہ جامعۃ الرشید کی طرف سے اناؤنس ہو جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے, کہاں دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس پہ کلپ نہیں بنائے, ہر چیز کلپ بنانے کی نہیں ہوتی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بیان یہ چل رہا تھا سورہ ملک کی آیت وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير. سورہ ملک کی ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کفر کے درجات ہیں. ایک درجہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے, ایک درجہ یہ ہے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا جائے, ایک درجہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے, اس کے ساتھ شریک بھی نہ کی جائے, لیکن عملی طور پر یہ عمل ایسا کیا جائے جس سے لگے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو ہم جو مسلمان ہیں زبان سے توحید کے قائل بھی ہیں, اللہ کو مانتے بھی ہیں, مگر ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے. ابا کو کسی حد تک ابا مانتے ہیں, اماں کو کسی حد تک اماں مانتے ہیں, دوست کو دوست مانتے ہیں, بیوی کو بیوی, بچوں کو بچہ, ساس کو ساس, سسر کو سسر, مگر جہاں اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اس کی بڑی دلیل ہے شادی بیاہ, مکس گیدرنگ ہو, اس میں موسیقی کی محفلیں چل رہی ہوں, مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جانا جائز نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی ناراض ہو جائے گا, ماموں کی بچی کی شادی ہے, ماموں ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب ماموں کو ماموں تو مانتے ہو, تبھی ان کو راضی کرنے کی فکر ہے کیونکہ بھئی ماموں ہیں. اللہ کو اللہ نہیں مانتے, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ ماننا اللہ کو قبول نہیں, کیونکہ اس میں نہ خون جا رہا ہے نہ پسینہ جا رہا ہے. یہ کیسا ماننا ہوا بھائی؟ تو آج مسلمان کہتے ہیں اللہ کو اللہ بھی مانوں لیکن میرا کوئی نقصان نہ ہو کسی بھی قسم کا, دنیا کو خوش کرنے کے لیے نقصان ہو جائے ٹھیک ہے. مثلا یہ جو مس گیدرنگ اور یہ خوب دھوم دھمکے ہو رہے ہیں, اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے نا, یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے, مگر پبلک کو خوش کرنے کے لیے مال کا یہ نقصان برداشت ہے, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ بچانے پر بھی راضی. بھائی اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کرو یہ سب, پیسہ بھی بچ جائے گا میں بھی خوش ہو جاؤں گا. ہم کہتے ہیں اللہ اگر تجھے خوش کرنے میں پیسوں کی بچت ہو رہی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے, پیسہ اڑا دیں گے مگر تجھے خوش. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کریں گے, پیسہ ختم ہو جائے مگر تو خوش ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اچھے اچھے دیندار لوگ, میرا تجزیہ ہے, دو چیزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں. ایک, جہاں کوئی ناراض ہو رہا ہو مخلوق میں وہاں ان کی دینداری ختم. نماز پڑھنے سے کوئی ناراض, وہ کسی حد تک پڑھ بھی لیں گے, دینداروں کی بات کر رہا ہوں, جو دین پہ نہیں ہے وہ ان کا تو الگ معاملہ, تو نماز ہی نہیں پڑھتے. حج بھی ہو جائے گا, عمرہ بھی ہو جائے گا, لیکن جہاں کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو اور وہ ناراض ہو رہا ہو تو وہاں پھر کون ہے؟ پہلے مخلوق ہے, اللہ نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کون ہے؟ میں. دوسرا مسئلہ ہمارے جو دینداروں کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ ماننے کے لیے تیار ہے نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے. ایک اچھے خاصے مولانا صاحب پرسوں ترسوں میرے پاس آئے, پریشان تھے. کیوں بھائی؟ میں نے کہا, کہہ رہے میرا ذاتی مکان نہیں ہے. تو میں نے کہا کرائے کا تو ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا سر چھپانے کے لیے جگہ مل رہی ہے, پنکھا ہے, آرام سے عزت کے ساتھ, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یا تو کرائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تو چلو پریشان ہو. کہہ رہے نہیں یار ذاتی مکان بھی تو ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 45. میں نے کہا 10-15 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ تو جو 45 سال جب آپ کے کرائے کے مکان میں گزر گئے تو 15 سال کے لیے ذاتی گھر بنا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا تو پیسے پڑے ہوئے ہوں فالتو, ٹھیک ہے لگا لو, میں منع نہیں کرتا ذاتی گھر سے, بھائی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری کام نہیں ہے تو بچے ہوئے ہیں, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اور بچیوں کی شادی وادی پہ آج کل خرچ ہو جاتے ہیں, وہ بھی کر لیا, تو چلو اب بچے ہوئے ہیں تو اب کیا کر لو؟ ذاتی گھر بنا لو. نہیں ہے تو گھر ضرورت ہے, ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے, تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار بچوں کے لیے. کس کے لیے مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں گی نہیں, وہ شادی ہو کے
چلی جائیں گی. ان کا آپ کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹے جب آپ نے 45 سال بغیر ذاتی گھر کے گزار دیا, آپ کو کچھ نہیں ہوا سوائے اس ٹینشن کے کہ ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ تو خامخواہ کی ہے نا ٹینشن, وہ تو اس لیے کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا. تو میں نے کہا جیسے آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, جب آپ کسی کے بچے ہو اور آپ کی زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی تو آپ کے بچوں کی بھی گزر جائے گی. لیکن یہ باتیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. مریں گے تو آئیں گی. موت کا فرشتہ جب آئے گا نا تو آدمی بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں. آدمی بولے گا میرا تو کوئی ابھی خیال نہیں تھا یہاں سے جانے کا. یہ جو میں نے 1 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے, میں نے اتنا واش روم بنایا, اس میں ایسا امریکن کچن بنایا اس میں, اور اتنے بڑے بڑے میں نے لیٹرین بنا دیے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایسے ٹائلیں لگا دی, یہ کیا ہے. تو بھائی موت سے پہلے موت کو دماغ میں گھسا لو گے تو فائدہ ہوگا. مرتے ہوئے سب چیزیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مرتے ہوئے پتہ ہے کیا بھائی, ہم 15-20 سال کے بعد ہم میں آدھے لوگ نہیں ہوں گے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. 15-20 سال میں آدھوں نے مرنا ہے, اور اگلے 15 سال میں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بچے رہ جائیں گے, مر چکے ہوں گے. 30 سال میں شاید نہ میں ہوں نہ آپ ہوں, اور اگر ہم بچ بھی گئے تو اس کے لیے چینی چھوڑنی پڑے گی, اور تیل اور روٹی چاول بوائل چیزوں پہ آ جاؤ. وہ تھائی والوں کی طرح مچھلی چاول کھاؤ, بس ان چیزوں پہ آؤ گے تو 30 سال بشرطے کہ کوئی ٹرک کو چل کے نہ جائے, کوئی گولی نہ مار کے چلا جائے, کوئی کینسر کا جرثومہ نہ پھیپڑوں میں چلا جائے. جو قدرت کی طرف سے کوئی چیزیں وہ تو پھر بھی خطرہ رہے گا ہر وقت. اتنی ٹینشن ایکسرسائز, اور پھر جا کے شاید 70 تک پہنچ جاؤ آپ. بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی اگر 80 تک پہنچنا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ بھی جب قدرت مارنے پر نہ آ جائے, ورنہ تو آپ نکلو نا, وہ اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں کنٹینر جو ہے, پتہ ہی نہیں چلتا اگلے دن اسٹیکر ہوتا ہے سڑک پہ چپکا ہوا, کنٹینر گر جاتے ہیں اور جہاز گر جاتے ہیں, ہر طرح کے حادثات دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی موت کو بار بار دماغ میں گھسانا پڑتا ہے, پھر یہ مصیبت سے جان چھوٹے گی. اس دنیا کے شیرے جو چپکا ہوا ہے نا جو انسان کے دل کے ساتھ, اس کے بغیر اس عذاب سے جان نہیں چھوٹتی. پریشان 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 مر جاؤ گے اسی کمبخت پریشانی میں. جنہوں نے گھر بنا لیے وہ تھوڑی خوش ہیں, وہ اسی پہ ہیں یار. ابھی تک 20 سال سے ناظم آباد میں ہی ہیں یار, لوگ ڈیفنس نکل گئے, ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں بھائی. اس کو بیچو یار, پرانا ہو گیا, نکلو یہاں سے اس مصیبت سے. گلشن جاؤ, ڈیفنس جاؤ. گلشن والا کدھر نکلنے کے موڈ میں, ڈیفنس والا بول رہا ہے یار یو کے میں کوئی گھر ملے تو اچھی بات ہے نا, پراپرٹی تو وہاں کی ہے. تو وہ تو قناعت جب تک نہیں ہوگی تو نہ آپ کی ٹینشن ختم ہوگی, اور اللہ تو خوش ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ پراپرٹی ہے, وہ تعمیر ہے. کتنی سخت وعید ہے. کیوں؟ آپ کھانے پہ پیسہ خرچ کرتے ہو, کھانا کھایا, جسم کو لگا, مزہ اڑایا, ختم. کیا خیال ہے وہ کیش ہو جائے گا آپ کا. لباس پہ خرچ کیا, وہ پہن کے پرانا ہو جائے, کیش ہو رہا ہے. شادی پہ خرچ کیا, بچوں کی شکل میں کیش ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا. خرچہ آپ کے سامنے, اس کا جو ہے نا آؤٹ پٹ, جو اولاد ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, اور ذہنی سکون ملا اگر اچھی مل گئی. اور تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا, ایجوکیشن آ گئی, فائدہ ہو گیا. صحت پہ پیسہ خرچ کیا, فٹ فاٹ ہو گئے, دیکھنے میں بھی ذرا اٹریکٹیو ہو گئے. تو ہر چیز پہ پیسہ فوراً مل جاتا ہے انسان کو. تعمیر پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تعمیر میں جو سریا ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے جو عمارت کی بنیادیں ہیں وہ ہماری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں, جبکہ ہمیں تعمیر اپنی ہڈیوں کے, بولو بھائی, جتنا دن ہماری ہڈیاں ہمارا ساتھ دیں گی اس حساب سے گھر بناؤ نا. گھر میں اتنا سریا ڈال دیا مگر آپ کی ہڈیوں میں سریا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے, ملتان اترنا ہے, ملتان اسٹیشن پہ کراچی سے آپ نے اترنا ہے, اور آپ نے جو ٹرین کا بوگی آپ کو ملی ہے اس میں کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. کیا شروع کر دیا آپ نے؟ تو لوگ بولیں گے نا کہ بھائی اس ٹرین میں کھانے پہ خرچ کرو, یہاں غریبوں والا بھی ملتا ہے اور وی آئی پی کھانا بھی ہے, تو کھانا وی آئی پی منگوائیں گے. صبح ناشتہ کیسا ہوگا ٹرین میں؟ وی آئی پی ہوگا. بچ گیا تو غریبوں میں بانٹ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکانومی کلاس والے کو شاپر میں ڈال کے دے دیں گے. اور تکیا ایک کے بجائے 2 منگوا لیں گے. کیا خیال ہے بھائی, تکیے بھی ٹرین کے ایسے پھسے سے ہوتے ہیں نا, ایک تکیا ملتا ہے میرے خیال 100 روپے کا کرایہ, تو 100 کے بجائے کتنے کا,
200 کا منگواؤ. بوگی میں جب آپ جا رہے ہو نا ٹرین کی, تو آپ 2 تکیے منگواؤ اس میں, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے. کمبل بھی 2 منگوا لو اگر زیادہ ٹھنڈ ہو گئی, یا ایک ڈبل کر لو, یعنی اچھا والا کمبل منگوا لو, اور پانی منرل منگوا لو بھائی, صاف ستھرا پانی ہو. یہ ساری چیزوں پہ خرچہ کرو گے, کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہیں کہے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اور وائی فائی کا آپ بولو یار تیرے کو الگ سے پیسے دے دوں گا, ادھر سگنل لا کے نیٹ کے تھوڑے سے زیادہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا وہاں پہ آپ کو سفر سہولت سے ہو, اچھا ہو, خرچ کرو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام, یار یہ ٹوائلٹ میرے حساب سے صحیح نہیں لگ رہا مجھے. تو اب آپ کراچی اسٹیشن گئے, ٹوائلٹ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ میں وہاں بوگی میں فکس کروں گا کیونکہ میں یہ والا استعمال نہیں کرتا. تو وہاں جا کے آپ نے اس کو بلایا گارڈ کو کہ یار یہ جو ٹوائلٹ ہے نا یہ میرے حساب سے سیٹ نہیں ہے, اس کو نکال, یہ والا لگا دے. بولے گا حضرت اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ بولا بھائی پیسہ اللہ نے دیا ہی خرچ کرنے کے لیے, تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی. بھائی خرچ کرنے کے لیے دیا ہے تو یہ اس میں تو تم 2-4 ایک دن کا سفر ہوگا, زیادہ زیادہ 24 گھنٹے کا ہو جائے گا, تو 24 گھنٹے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا غلط ہے. اگرچہ اللہ نے پیسہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے, مگر ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں ضائع ہو رہا ہے آپ کا پیسہ. آپ کی سفر کے حساب سے یہ انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ نے وہاں جا کے کھڑکیاں ٹھوکنا شروع کر دی کہ یار یہ جو اس کی شٹر ہے نا, یہ جو کھڑکی ہے یہ مزیدار نہیں ہے, شیشے میں صحیح طرح باہر نظر نہیں آتا, اپنے گھر سے میں شیشہ لے کے جاؤں گا, وہ لگاؤں گا, اس پہ فٹ کر رہا ہے وہاں پہ, تو یہ تعمیر میں آ جائے گا. تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بے وقوفی کا بہت بڑا. تو یہ کیونکہ سفر ہے نا, اترنا ہے آگے. تو اللہ کے بندوں, میں بھی, میری اولادیں بھی, ہمارے بیوی بچے بھی, ہمارے ماں باپ بھی ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکلو, اگلی کھیپ آئے گی, اگلی کھیپ پچھلی نکلے گی, اگلی کھیپ آئے گی, پھر اگلی آئے گی. ہم سب جا رہے ہیں, پچھلے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے. ہمارے ابا اما چلے گئے, ہمارے باپ دادے سارے چلے گئے, اب ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. اتنا جذباتی ہو گئے, نہیں نہیں یہ میرا گھر ہے. لوگ ملاتے ہیں یہ میرا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا کیا قبر میں لے کے جائے گا اپنے ساتھ اس گھر کو؟ تو مسلمان کا طرز زندگی غیر مسلموں سے الگ ہوتا ہے میرے بھائی. مسلمان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا, ہر وقت اسے یہ فکر ہے یہاں سے جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. بار بار اس کا تذکرہ کیا کرو. مسافر خانہ ہے, جس چیز کا انسان تذکرہ کرتے ہیں نا پھر اس کا خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو جانا ہے بھائی, یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ ہاں بہت اضافی پیسے اللہ نے دیے ہیں, سارے ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو چلو بچوں کے لیے آدمی کہتا ہے پراپرٹی لے کے ڈال دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, کیونکہ سارے بنیادی خرچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. تو چلو یار پیسہ ہے, رکھے رکھے ضائع ہو جائے گا, تو چلو یار بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ لے لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سرجانی میں ایک لے لو, ایک بحریہ میں لو. بحریہ والا کہیں مسئلہ ہو گیا تو سرجانی والا تو ہے نا کم از کم, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے 2-4 اگر اللہ نے فالتو پیسہ بہت دیا ہے تو 2-4 پلاٹ لے کے ڈال دو. 2-4 کیا 15-20 زیادہ دیا تو 15-20 لے کے ڈال دو. ہم نے کب منع کیا ہے؟ نہ شریعت نے منع کیا. پھر اس میں یہ کہ چلو گھر بھی بنا لو, کہ یار گھر تو اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا, کرائے کا بھی اپنا نہیں ہوتا, لیکن چلو کرائے میں تھوڑا سا کسی کا احسان ہوتا ہے. مالک مکان لوگوں کی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. لوگوں نے اس کو بھی بہت بڑھایا ہوا ہے. جتنی ٹینشن ذاتی مکان میں جو پیسہ خرچ کرنے میں لگا رہے ہو نا آپ کرائے کے مکان میں, مالک مکان اتنی ٹینشن نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھے سے اچھا گھر 40-50 ہزار میں, بہت ہی کوئی جس کی اچھی آمدن ہو 40-50 ہزار میں اس کو وہ ایسا بنگلہ مل جائے گا رینٹ پہ جو وہ کروڑوں روپے میں خریدے گا. تو اس کروڑوں کو ضرب دینا شروع کرو تو کتنے عرصے کی انویسٹمنٹ آپ ایک دیوار اینٹوں میں لگا دیتے ہو, جبکہ آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے. اور ایک عجیب عبرت کی بات بتاؤں, آج میں کہیں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے دوست نے کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس گھر کے مالک نے جس دن گھر میں آخری ٹائل لگائی ہے اور گھر تعمیر کے بعد مکمل ہوا اسی دن اس کا انتقال ہوا. یعنی آخری ٹائل جس دن لگی ہے نا گھر کے کمپلیٹ ہونے میں اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے کہا یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے. گھر کے معاملے میں شاید اللہ کا یہ کچھ اصول ہے, یہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا. ہمارے علاقے میں ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھے, نیوی کے ریٹائر ہوئے, انہوں نے ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنایا, بہت ہی خوبصورت. ہم جب اس بنگلے کے قریب سے گزرتے تھے نا سب مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, شیش محل کہتے تھے اس کو. اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا, یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا. جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اور جس دن انہیں شفٹ ہونا تھا اسی دن اٹیک ہوا ہے ان کو اور انتقال ہو گیا. تو یہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. گھر بنایا
اور تھوڑے دن یعنی زیادہ دن رہنا نصیب نہیں ہوا بنانے والے کو اور مر گیا وہ. یہ میں نے کئی واقعات, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سبق ہے کہ ان دیواروں سے دل مت لگاؤ. اپنی ایج تو دیکھو جس ایج میں تم گھر بنا رہے ہو. تو میرے بھائی مسلمان دیواروں اور اینٹوں سے دل نہیں لگاتا, وہ نہیں لگاتا دل دیواروں اینٹوں سے. مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو زیادہ نہیں خوش ہوا کرے میرا گھر میری گاڑی, لوگ میری گاڑی ہے ٹھیک ہے, ابے اوبر میں چلا جایا کر, پیسہ اللہ نے دے دیا تو اپنی گاڑی خرید لو, نہیں تو اوبر ہے, تو رکشا ہے, چنچی ہے,